بکری کا بھینس کا پیدا ہوتے ہی ماں کو پہچان گیا. امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ جانور کے بچے کو، جانور کو جتنی بھی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے وہ ماں کے پیٹ سے حاصل کر کے پیدا ہوتا ہے. وہ ماں کو پہچان لیتا ہے. مگر انسان کا بچہ جو دودھ پلا دے، جو محبت دے دے، اسے اپنی ماں جو سر پہ محبت سے ہاتھ رکھ دے، آنکھیں کھول کے جسے دیکھے، اسے ہی اپنا باپ مان لیتا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے یہ ہوا کہ کرناٹک میں ایک بچہ اسپتال میں آیا. سنیے حضرات، اب جب وہ آیا پاگل ہو چکا تھا. 6 سال کا بچہ ہے. ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا. ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا ہے، وہی ماں بھی ہے وہی باپ بھی ہے، دونوں بیٹھے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچہ ڈسٹرب ہو چکا ہے، اس کا توازن خراب ہے. بچہ 6 سال کا ٹھیک ٹھاک تھا، مگر 2-3 مہینے سے پاگل والی حرکت کرنے لگا. زیادہ بڑا ڈاکٹر کو دکھانے آئے. ڈاکٹر سے پوچھ رہا ہے تیری ماں کہاں ہے، تیری ماں کہاں ہے؟ کہے گا اس موبائل کے اندر ہے، یہ ویڈیو گیم جو ہے اس کے اندر سے میری ماں نکل کے آئے گی. میرا باپ اسی کے اندر ہے. باپ سامنے بیٹھا ہے، اس کو باپ نہیں کہہ رہا. ماں سامنے بیٹھی ہے، اس کو ماں نہیں کہہ رہا. میری بہنیں سن لیں، ابھی ریسرچ ہوا ہے، اور یہ بھی کوئی عام یونیورسٹی میں نہیں، کیمبرج نے ریسرچ کیا ہے کہ جو عورتیں اپنے بچے کو رونے پر موبائل دیتی ہیں، اصل میں موبائل ہی ڈرگس دے رہی ہے، ڈرگس دے رہی ہے، زہر دے رہی ہے اپنے بچوں کو. اس کا خمیازہ کو بھی بھگتیں گی، ان کی اولاد بھی بھگتے گی. بچہ رویا، ماں نے موبائل دے دیا، حالانکہ بچہ پیار مانگ رہا تھا، موبائل نہیں مانگ رہا تھا. اب اس کو پیار ملنا چاہیے تھا. آپ کو بتاؤں ابھی ریسرچ ہوا ہے، یہ جو بچے پاگل ہوتے ہیں، یہ جو مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں، یہ جو بچے بڑے ہو کر کے ڈاکو بن جاتے ہیں، ڈاکو، ڈکیت، رہزن، قاتل، یہ بے رحم، یہ کون بچے ہیں؟ ان پر ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے بتایا یہ سارے کے سارے وہ بچے ہیں جب یہ اپنے بچپن میں تھے یہ روئے، ماں نے ان کو گود میں لے کے پیار نہیں کیا، باپ نے ان کو پیار نہیں کیا. اب پیار کیا نہیں تو پیار ملا نہیں. اب بڑے ہو کے ڈاکو سے آدمی کہہ رہا ہے میرے پیسے مت لوٹ، میں کمزور ہوں. وہ کہتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ رحم کر کر رحم تو میں جانتا ہی نہیں. نہ امی نے کبھی رحم کیا، نہ ابا نے کبھی رحم کیا. اب وہ جب بچہ رویا تو ماں نے کیا دے دیا؟ موبائل. لو میرے بیٹے موبائل. اس کے بعد رویا پھر موبائل. اچھا دیکھو آپ، جانور کا بچہ کبھی نہیں روتا، اپنی ماں کے لیے کبھی نہیں تڑپتا، مگر انسان کا بچہ ماں بھی مانگتا ہے، باپ بھی مانگتا ہے. مگر اس جاہل کو کیا پتا جو اپنے دن میں بھی موبائل میں لگا رہتا ہے، شام کو بھی موبائل میں لگا رہتا ہے، جو فیس بک کا غلام ہے، جو یوٹیوب کا غلام ہے، جو انسٹاگرام کا غلام ہے، اس کو بچے نظر نہیں آ رہے. ابھی کچھ دنوں پہلے کہ دلی کے ایک اسکول میں تقریباً 50 بچوں سے پوچھا گیا بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو؟ بڑی بڑی ہیڈ لائن چھپی تھی. ایک بچے نے کہا تھا میں بننا چاہتا ہوں اسمارٹ فون موبائل. بچہ 5-6 سال کا تھا. کہا کیوں؟ کہ میرا ابا آتا ہے، میرا باپ، مگر مجھ سے بات نہیں کرتا، موبائل میں لگا رہتا ہے. میری ماں بھی پورے دن موبائل میں لگی رہتی ہے اور مجھ پہ میرا باپ دھیان نہیں دیتا. اب اس جاہل کو کیا پتا کہ جب تھکا ہوا باپ گھر کی دہلیز پر پہنچتا ہے اور جب بچے ابا ابا کہہ کے لپٹتے ہیں تو کیسے ساری تھکان دور ہو جاتی ہے. اس کو کیا خبر بدتمیز کو کہ جب باپ کے سینے پر بچے کھیلتے ہیں تو سینے کو کتنا سکون ہوتا ہے، باپ کا دل کتنا اچھا ہوتا ہے. مگر وہ موبائل میں وہ کہے گا میں بڑے ہو کے موبائل فون بننا چاہتا ہوں تاکہ میری ماں بھی مجھ سے پیار کرنے لگے اور میرا باپ بھی مجھ سے پیار کرنے لگے. وہ مجھ پہ بالکل بھی دھیان نہیں دیتے. بچوں کو بار بار موبائل دینے والی میری بہنوں کے لیے یہ میرا پیغام ہے، موبائل دے کر کے سمجھو بچہ پاگل ہو گیا، ماں رو رہی ہے، ہائے میرا بچہ پاگل ہو گیا، سینے سے لگا لگا کے روتی ہے. میں کہتا ہوں میری بہن تو نے جو سکھایا وہ سیکھ گیا. تو یہ تجھے چاہتا تھا تو نے موبائل دے دیا، یہ ماں کہتا تھا تو نے موبائل دے دیا. اگر تجھ کو تھوڑا سا کام کرنا چاہیے تھا کہ اس کے لیے تجھ کو یہ کرنا چاہیے تھا. اس سے سیدہ ام سلمہ فرماتی ہے کہ مدینے کی عورتیں عرب کی شاعروں کی لکھی ہوئی لوریاں اپنے بچوں کو سناتی تھی. ساری مدینے کی عورتیں جب بچوں
بچوں کو سلاتی تھی تو لوریاں سناتی تھی، مگر ایک ایسی بھی مکے میں مدینے میں عورت تھی، ایک ایسی بھی شہزادی تھی جس نے اپنے بچے کو کبھی کوئی لوری نہیں سنائی، بلکہ جب اس کے بچے اس کی گود میں ہوتے تھے تو وہ صبح کو بھی قرآن سناتی تھی، وہ رات کو بھی قرآن سناتی تھی، وہ چکی چلاتی تھی کہ قرآن پڑھتی تھی، وہ جھاڑو لگاتی تھی کہ قرآن پڑھتی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو سنایا تو قرآن سنایا، جب سو کے اٹھا تو قرآن سنا، تو پھر اس کے بیٹے نے کربلا کے میدان میں کربلا کے میدان میں نیزے پہ چڑھ کے سجدہ کے قرآن پڑھ کے کہا کہ اگر فاطمہ قرآن پڑھنا جانتی ہے تو حسین قرآن کے مرتبے کو دنیا میں دکھانا جانتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ کو کم کرو بھائی، ای کو کم کرو بھائی، ای کو کم کرو، آواز بڑھاؤ، صرف آواز ای کو کم کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ باپ نے اگر اپنے بچے پہ دھیان دیا ہوتا اور ماں نے اپنے بچے پہ دھیان دیا ہوتا تو ماں باپ کے بچے ایسے بولو ایسے توجہ ہے ایسے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں نے اپنے بچے پہ دیکھا نہیں، سمجھا نہیں، سوچا نہیں، جانا نہیں، بچے کو سمجھایا نہیں ہے۔ دلی میں ماں باپ نے مشورہ کیا، دل لگ رہا ہے نہیں؟ دل لگ رہا ہے؟ ماں باپ نے مشورہ کیا کہ بچے کو اللہ کا عاشق بنانا، اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں ڈال دی۔ بچہ چھوٹا سا ہے، ماں نے کہا میرے پاس ترکیب ہے۔ کہا کیا ترکیب ہے؟ کہا میں بتاتی ہوں۔ بھوک لگی بیٹے کو، کہا بیٹے 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ کھانا دے گا۔ بھوک تھی، پہلے اتنے کھانے نہیں تھے، بچے نے نماز پڑھی، ماں نے نماز پڑھوائی، اندر جا کے دیکھو روٹی رکھی ہوگی، اندر بچہ گیا روٹی اٹھا لی۔ روز یہی کرواتی تھی ماں، روز کرواتے کرواتے بچہ ہلکا سا بڑا ہو گیا۔ ایک دن ماں نہ جانے بیچاری کہاں چلی گئی، بھول گئی آنا وقت پر، رونے لگی مالک آج میرا بیٹا پھر نماز پڑھے گا، پھر وضو کرے گا، اور اگر کمرے میں کھانا نہ ملا تو میرے رب اس کی محبت اور اس کی جو عقیدت ہے کہیں اس میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ میرے مالک میں جتنا بھی جھوٹ بولی تھی یا میں روٹی رکھتی تھی میری نیت کو تو جانتا ہے، تیری محبت کے لیے رکھی تھی۔ میرے مالک لاج رکھ لینا، اس ماں کی مجبور ماں کی لاج رکھ لینا۔ ماں روتے روتے گھر پہنچی اور جب دیکھا تو بچہ سو رہا ہے، کہا اٹھو بیٹے، چلو اٹھا دیا، چلو وضو کرو، نماز پڑھو، روٹی اندر اللہ رکھ دے گا۔ کہا ماں آپ کے پیچھے میں نے نماز بھی پڑھ لی اور اللہ نے روٹی بھی رکھ دی، میں نے نماز پڑھی مگر ایسی روٹی کبھی نہیں کھائی ہاں جیسی آج مجھ کو روٹی ملی ہے۔ روٹیاں پہلے بھی کھائی تھی، تو میاں ہندی میں روٹی کو کہتے ہیں کاکی۔ اسی بچے کا نام بڑے ہو کے خود کو دین بختیار کاکی تھا۔ بادشاہوں کے نشان مٹ گئے مگر بختیار کاکی کا روزہ آج بھی دل میں جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بختیار کاکی کا روزہ آج بھی جلدی بولو، آج بھی بولو، آج بھی چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ ماؤں نے چاہا، ادھر دیکھو توجہ میری طرف غور کرنا، حضرت سیدنا فضیل بن عیاض گھوڑے پر بیٹھے ہیں، گھوڑا چل رہا ہے، اچانک بدک گیا، آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا گھوڑا۔ آؤٹ آف کنٹرول سمجھتے ہیں؟ آؤٹ آف کنٹرول مطلب ان کے وہ اختیار سے باہر جانے لگا، تو انہوں نے اس کو گھوڑے کو روکا، ایک جگہ باندھا، مصلی بچھایا، نماز پڑھی اور پھر اٹھے، گھوڑے پہ سوار ہو کے چل دیے۔ کسی نے پوچھا حضور گھوڑے کا علاج تو پانی ہے، پانی دانا ہے، اور گھوڑے کا علاج تو گھاس ہے، چارہ ہے، یہ آپ نے نماز کیوں پڑھی؟ کہنے لگے مجھے حضور کی حدیث یاد آئی، جب گھوڑا بے قابو ہوا تو مجھے حدیث یاد آئی، میرے نبی فرماتے ہیں جب بندہ اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا تو اس کے نیچے والے بھی اس کا کہنا نہیں مانتے۔ میں سمجھ گیا کہ میرا آج رب نہ
नाराज हुआ है तो घोड़ा भी मेरा कहना नहीं मान रहा है। मैंने सोचा घोड़े को क्या मनाना है, मनाना है तो अपने रब को मनाना है। अगर रब मान गया तो फिर सारे हालात ठीक हो जाएंगे। कभी बच्चे कहना ना माने तो झगड़ने की जरूरत नहीं, कभी बीबी की बात ना माने तो झगड़ने की, मस्जिद में जाओ और अल्लाह के सामने सर झुकाओ और कहो मालिक कौन सी ऐसी खता हो गई जो मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मान रही है। अल्लाह राजी तो सब राजी, अल्लाह राजी तो, अल्लाह राजी तो। ए बेटे, बेटे बैठ के सुन ले 2 मिनट भाई। माशाअल्लाह, इनके लिए दुआ करो, इन नौजवानों को अल्लाह अक्ल अता करे। जरा आमीन कहते। इनको पता नहीं है कि दुनिया में यूं ही नहीं आया गया है। हाँ, ना ना ना। मेरे हुजूर एक जगह वुजू कर रहे हैं, इस्तंजा किया हुजूर ने, फरागत। हर वक्त बावुजू रहना सुन्नत है हुजूर की। तो हुजूर ने वुजू करना है, 12-13 कदम दूर पानी है। हुजूर ने तयम्मुम फरमाया। हजरत अब्बास हुजूर के चचा कहते हैं हुजूर तयम्मुम तो इस सूरत में है, आप फरमाते हैं तो सामने पानी है, इसमें हिकमत समझ नहीं आई, जब पानी है तो तयम्मुम। तो हुजूर की आंखों में आंसू आए और फरमाया वो 12-13 कदम दूर था पानी। ऐ मेरे चचा, मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं थी और मैं अल्लाह की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता। हुजूर को तो यह भी पता है कि मैं कब बनूंगा और आप कब बनेंगे, मगर हुजूर बेवजू नहीं हाजिर होना चाहते। हम गुनाहों के साथ हाजिर होंगे, बदनिगाही के साथ हाजिर होंगे, हमारी आंखें गंदी। बताओ कब्र में पहुंचते ही एकदम फरिश्तों ने कहा नजर न उठाना, बदकार अभी गंदी फिल्म देख के आया है, तू जब मरा था तो उधर गंदी तस्वीरें देख रहा था, तेरी आंखें इस लायक नहीं कि तू आमला के लाल का चेहरा देखे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, रोज तौबा किया करो, सुबह भी किया करो, शाम भी किया करो। मौत कभी ओटीपी फील नहीं कराती, मैसेज नहीं आता मौत का। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं मेरे भाई, मेरे दोस्त, ध्यान से बैठ के मेरी बात सुन। मुझे दाद न दे, बिल्कुल भी दाद न दे, अब नहीं चाहिए दाद, बस सुन ले मेरी बात। बस ये सुन ले कि मैं कहने के लिए क्या आया हूं। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि औरतें अगर चाहें तो बच्चों को जहन्नम से, बहुत अच्छी, अगर मर्द चाहें तो अपने बेटों को जहन्नम से। हुजूर फरमाते हैं हर बच्चा अपने बाप का राज होता है। एक औरत है, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान है। अच्छा, एक औरत अपने आदमी को लेके जा रही है, वो कभी बेचारा बाजार नहीं गया था अपनी बहन के साथ, मगर उसके साथ जा रहा है। एक खरीदा सामान, दूसरा सामान खरीदा, तीसरा सामान खरीदा, और शाम तक बेचारी मैजिक करती रही। ये मजलूम हाथ में बच्चा लेके इसके पीछे पीछे चलता रहा और कोई सूरत भी नहीं थी फरार की। शाम को जब शाम को घर आया तो उसकी पड़ोसन ने कहा कि तेरा आदमी न कभी अपनी बहन के साथ गया बाजार, ना अपनी माँ के साथ, मगर तू जब कहती है तो चला जाता है और पूरे दिन के लिए भी जाता है। तो मुझे ताने दे रही हूँ, ताने नहीं दे रही हूँ, समझा रही हूँ। तू अगर उसे बाजार ले जा सकती है तो तू उसे मस्जिद भी भेज सकती है। क्या कहने जिंदाबाद। आपको तो वही लतीफे वाले मौलवी अच्छे लगते होंगे ना, वो जो हंसा हंसा के पेट में दर्द कर देते हैं। ये जो हंस रहे हैं ना मौलवी, हंसा रहे हैं, ये कयामत में तो नहीं हंस पाएंगे। याद रखना इस बात को, कभी कोई मौलाना साहब हंसाए बेतकल्लुफ तरीके से, समझ रहे हो, तो उससे कहना कभी कोई कुरान पढ़ते पढ़ते हंसते देखा है? आपने देखा था? जो मैं जानता हूं हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा तुम जान जाओ ना। एक नौजवान हंस रहे थे, कहकहे लगा रहे थे, अंसारी नौजवान थे। हुजूर गए, फरमाया क्यों हंसते हो, इतने कहकहे लगाते हो, क्या तुम कब्र की मंजिल से निकल गए, कामयाब हो गए? फरमाया जो मैं जानता हूं अगर वो तुम जान लो ना तो कम हंसोगे, ज्यादा रोगे। अच्छा, इतना तो सब जानते हैं। मौला अली फरमाते हैं कयामत जब आएगी तो आएगी, मगर मोमिन के लिए मौत कयामत है। मौत कयामत है। अगर औरतें चाहे तो मर्दों को अपने बदल, मस्जिद,
غیر منقسم ہندوستان میں میری بہنیں سن لیں، تقریر اچھا سنتی ہیں عورتیں، مرد اتنے غور سے نہیں سنتے. میری بہنوں کے اللہ نے صبر بہت دیا ہوتا ہے، یہ بڑی شریف ہوتی ہیں، بڑی نیک ہوتی ہیں. عورتیں سبحان اللہ، اگر کوئی سمجھانے والا ہو تو عورتوں کو ولایت مردوں سے بھی جلدی مل جاتی ہے، چونکہ ان کے پاس جو آنسو ہیں وہ بہت ہے الحمدللہ، اور اللہ کے ساتھ جتنا بھی رشتہ ہے آنسوؤں کا ہے. توجہ کرو میری طرف. ایک غیر منقسم ہندوستان ہے، ایک میاں بیوی ہے دونوں، ایک چودھری ہے، ان کے دو بیویاں ہیں. چودھری بڑا مالدار ہوتا ہے. پہلے چودھری ہر آدمی کو نہیں کہتے تھے، مالدار کو کہتے تھے. ہزاروں بیگھہ زمین، 100 نوکر اس کے پاس، بڑی حویلی، نامور آدمی، دو بیویاں. تیسری شادی کر لی، تیسری بیوی ٹھیک مل گئی. کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے، اس کو تیسری ٹھیک ملی. کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ تیسری نمازی تھی، اس کا باپ نمازی، اس کی ماں نمازی، اس کے بھائی نمازی، پورا بیک گراؤنڈ پورا نمازی ہے. اب یہ نمازی عورت اس کے یہاں پہ آئی تو اس کو گھٹن ہونے لگی. نہ کوئی نوکر نماز پڑھے، نہ چودھری خود نماز پڑھے، نہ اس کی دو بیویاں نماز پڑھے. اس نے سوچا نمازی کیسے بنانا ہے. اس نے کوئی تانے آنے نہیں دیے کہ تم نماز نہیں پڑھتی اور میں نماز پڑھتی ہوں، پوری زندگی اسی وجہ سے جہنم میں جائے گی، کہ تانے دیتی رہی پوری زندگی. اور اس نے کوئی بدلہ اتنا نہیں اپنے آپ کو، اس نے وہ نہیں دیے کوئی تانے کہ کچھ پڑھی لکھی عورتیں اگر جاہلوں میں شادی کر کے آ جائیں تو پوری زندگی اسی وجہ جھگڑا کرتی ہے کہ تم پڑھے لکھے نہیں ہو اور میں جو ہے پڑھی لکھی ہوں. بیچاری اپنی زندگی برباد کر لیتی ہے. وہ سمجھدار تھی، اس نے سوچا کہ نمازی کیسے بنانا ہے. کیا کہنے؟ جلد زور سے تو بولو یار. نمازی کیسے بنانا؟ نمازی. اب اس نے سوچا کہ تو دیکھا کہ چودھری سوتا ہے، 3 بیویاں تھی چودھری کے، مگر سوتا تھا بیٹھک میں. اس نے دیکھا کہ چودھری کو دودھ لے کے جاتا ہے نوکر. اس نے کہا تم لے کے نہیں جاؤ گے بلکہ میں لے کے جاؤں گی دودھ. اس نے دودھ اس کے ہاتھ سے لے لیا، اس کو تھوڑا سا اسپیشل بنایا، اس کے اندر بادام شدام ڈال کے اور اس کو بہترین گرم کر کے سرخ کر لیا اور جا کے پہنچی. لیجیے چودھری صاحب دودھ. اس نے کہا میرے نوکر بھی پہلے بہت ہے اور میری 2 بیویاں وہ کبھی دودھ نہیں، آپ کیوں لے کے آئی ہیں؟ بولی میرے حضور نے فرمایا ہے اگر مخلوق میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ مخلوق کو سجدہ کرے تو میں عورت کو دیتا کہ وہ اپنے مرد کو سجدہ کرے. آپ کا مقام اتنا بڑا ہے کہ میرے نبی نے آپ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تو آپ کی خدمت میں کروں گی یا نوکر کرے گا؟ آپ لیجئے نا دودھ پیجئے. اسے بات اچھی لگی، اس نے دودھ پی لیا. جب اس نے دودھ پیا تو بولی میں آپ کے ذرا پاؤں بھی دبانا چاہتی ہوں. کہا کیوں؟ کہ اپنے گھر پہ ابا کے دباتی تھی، وہ دعائیں دیتے تھے، اب آپ کے دبانے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا کچھ لوگ پاؤں دباتے ہیں تو درد کر دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا. کچھ لوگ پوائنٹ جانتے ہیں، یہ پوائنٹ جانتی تھی. اس نے پاؤں دبانے شروع کیے تو چودھری کو تھوڑا سا لطف آیا اور اس کو نیند آنے لگی. یہ بھی اٹھ کے بولی میں جا رہی ہوں چودھری صاحب اور آپ کو نیند آ رہی ہے، اگر آپ کہو تو فجر کی نماز میں اٹھا دو. کیا کہنے؟ کیا کہنے؟ ایک تو چودھری، دوسرا مرد، تیسرا مالدار. 3 علامات تکبر کی. کہ تو مجھے سمجھائے گی؟ سے بے عزتی کر دی. ہماری آپ کی نظر میں بے عزتی ہو گئی. یہ کون سی بے عزتی ہے بھائی کہ جو گالی بکتا ہے اس نے بے عزتی کر دی، جو گالی سنتا ہے اس کی بے عزتی ہو گئی؟ یہ آپ نے کون سا حساب لگایا؟ آپ مجھے بتائیے بے عزتی کس کی ہوتی ہے؟ بے عزتہ کون ہوتا ہے؟ بے شرم کون ہوتا ہے؟ جو گالی دے وہ عزت والا ہے یا جو گالی سن کے جواب نہ دے وہ عزت والا ہے؟ جلدی بولیے کون عزت والا ہے؟ بے عزتی کس کی ہونی چاہیے تھی اور ہوتی کس کی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ زندہ باد، زندہ باد. کسی نے مجھے گالی دی تو کتے نے اگر کاٹا تو کتے کے بدلے میں کاٹو گے. جب کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی تم نے جواب نہیں دینا. یہ گھٹیا ہے، اپنے گھٹیا پن پہ تمہیں لانا چاہتا ہے. یہ گالی دے کے تمہیں اکسا رہا ہے، اپنے معیار پہ لانا چاہتا ہے. شبات حسین تم نے اس کے معیار پہ نہیں آنا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی ہے، بالکل خاموش رہنا ہے. چونکہ ہم جانتے ہیں اللہ نے اس کو عزتیں نہیں دی جو مکے کے چوک پہ کھڑے ہو کے بلال کو گالیاں بکتا تھا. اللہ نے عزتیں اس ابو جہل کو نہیں دی، اللہ نے اس بلال حبشی کو عزت دی جس نے گالیاں سن کے اللہ کا ذکر کیا. تو جو ہے کہ نہیں میری بات؟ اب دیکھو اس نے اسے بدتمیزی کی، وہ کچھ نہیں بولی، چلی گئی. دوسرے دن پھر آئی. اللہ والوں کے راستے بدلتے نہیں، وہ جو سوچ لیتے ہیں کرتے ہیں. اب پہنچی دوسرے دن، کہا چودھری صاحب دودھ.
फिर नमाज के लिए कहोगी, फिर आ गई। चौधरी साहब छोड़िए ना, अभी नमाज की बात बाद में देखती हूँ, मेरा हक तो न छीने। अच्छा वो कल वाली उसको याद थी पाँव के दबाने वाली बात, तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगा, उसने कहा ठीक है, दूध पिया, फिर लेट गया। समझा अब तो नहीं कहेगी, लेट गया तो ये पाँव दबाने लगी। दबाते 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 चौधरी मोटा ताजी था, खर्राटे शुरू हुए। जैसे ही खर्राटे शुरू हुए वैसे ही चौधरी की बीबी उठी और वो चौधरी की बीबी पांव दबाते दबाते बोली, चौधरी साहब आपको नींद आई, मैं भी थक गई हूं, जा रही हूं सोने। अगर बुरा न माने मेरे सरताज, गुस्सा न करें, जलाल न फरमाएं, तो सुबह फजर में उठा दूं, आओ देखा न ताओ। चौधरी ने जोर से लात मारी, उसका मुंह लगा पाए में चारपाई के, और उसके बाद दूसरी लात मारी तो नीचे गिर गई, मुंह से खून के लुथड़े गिरने लगे, मगर एक लफ्ज नहीं बोली। न जाने कितनी नेक माँ की औलाद थी, कैसी माँ होगी जिसने ऐसी लड़की की परवरिश की, न जाने वो बाप कितना शरीफ होगा। एक लफ्ज नहीं बोली, मैं तो तुझे नमाजी बनाना चाहती हूँ, मुझे मारता, बल्कि सह के जुल्म बर्तन उठा के चली गई, निकल गई, कुछ न बोली, मगर रास्ता न बदला, फिर आती रही, फिर जाती रही। एक कई हफ्ते के बाद चौधरी के दिल में रहम आया, कहने लगा रोज गाली देता हूं, मारता हूं, चौधरी की बेटी है, तू आम आदमी की बेटी नहीं, तुझे क्या जिल्लत उठाती है, पिटती है, फिर भी क्यों आती है, आखिर बात क्या है? मैं तुझे मार के भगाता हूं, गाली देता हूं, फिर भी आती है, क्या बात है, आखिर बता। बोली चौधरी साहब नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। का क्या मतलब? का तुम जहन्नम में जाओगे, मैं तुम्हारा नमक खाती हूं, कैसे बर्दाश्त करूंगी। मेरे नबी फरमाते कयामत के दिन बेनमाजी फिरौन के साथ खड़ा होगा, नमरूद के साथ खड़ा होगा। मेरे नबी फरमाते जब बेनमाजी की मौत आएगी, इतना प्यासा होगा सातों समंदर का पानी पी ले फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। ऐ मेरे सरताज, बेनमाजी बर्बाद है, बेकार है, और अगर आप बेनमाजी रहोगे तो मेरी आने वाले बच्चे भी बेनमाजी होंगे। अब वो जहन्नम में जाएंगे, बस यही सोच के आती हूँ, तेरी गालियां भी सुनती हूँ, तेरी लातें भी खाती हूँ, मगर तुझे नमाजी बनाना चाहती हूँ, खुदा की कसम, और कोई लालच नहीं। चौधरी की आंखों में आंसू आए, बोला तू सुबह मुझे ना उठाना, मैं तुझे सुबह उठाऊंगा। चौधरान सुबह को उठा दिया, दोनों उठे, मगर आज जब मुसल्ला औरत का बिछाया तो जरा लफ्ज़ से बातें कर रही है, सर सज्जे में रख के बोली मालिक पिटी हूँ, कितनी तकलीफें उठाई है, मैंने गालियां सुनी है, मुंह फटा है, तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको मालूम है मेरे रब कि मैं कितनी तकलीफें मैंने सही है, मगर मेरे रब अगर मैं कमजोर हूं तू बेपना ताकत वाला है, मैं कमजोर हूं, मेरी लाज रख ले, बड़ी मुसीबत से इसने सर झुकाया है, झुकाना इसका काम है, अपना लेना तेरा काम है, मालिक दिलों को बदल दे। ऐसी रोई ऐसी अल्लाह ने चौधरी का दिल बदल दिया। फिर कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं होती थी, उसने अपने सामने मस्जिद बड़ी सी बनवाई, बेहतरीन मस्जिद बनवाई, बेहतरीन मदरसा बनवाया, और मियां उसके सारे लोग नमाजी, उसकी बीवी बच्चे सब नमाजी, पूरा घर नमाजी। और जब इन दोनों मियां बीवी के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि कुतुबुल्लाह सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्वीर फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्वीर पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म पढ़ के हूँ। तो इसका पैगाम दुनिया को ये जाता है कि अगर माँ बाप नेक हो जाए तो बच्चे नेक नहीं बल्कि अल्लाह के वली बन के पैदा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मेराजुन नबी, मसलके आला हज़रत। औरत ने कपड़े बनवाए, दुनिया भर के काम किए, मगर कभी अपने आदमी से ये न कहा कि नमाज को चला जा। माँ बाप से दूर होने वालों मेरी तरफ देखना, हिलना जुलना नहीं, ध्यान से सुनना। और बोलूं या खत्म कर दूं? दिल लग रहा नहीं लग रहा? हाथ उठा के बताओ कितने लोगों का दिल लग रहा है? अब सुनो मेरी बात। सुभान अल्लाह। डॉक्टर इकबाल कहता है कि हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया। लोग मुझसे कहते हैं, इकबाल कहता है जब लोग मुझसे कहते हैं करबला के मैदान में हुसैन इब्ने अली ने हक अदा कर दिया, तो मैं उनसे कहता हूं ये कहानी यहां से शुरू नहीं हुई, इतनी आधी बात न कहो। पूरी बात यह है कि पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया, फातिमा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में
عورت کتنی ضروری؟ جب توجہ جب پہلی مرتبہ 5 آیات نازل ہوئی، پہلی وحی آئی اقرا، ٹھیک، یہ جب آیات نازل ہوئی پہلی مرتبہ یہ سورت نازل ہوئی، مکے میں حضور نیچے اترے، کسی اور کس کو سنا دیتے؟ کسی مرد کو سناتے، اپنے کسی خاندان والے کو سناتے، مگر پہلی بار یہ 5 کی 5 آیات حضور نے کس کو سنائی؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو، اپنی بیوی کو، جو کہ حضور جانتے تھے میں خدیجہ کو سنائے گی اور زینب کو سنائے گی، اور زینب کربلا کے میدان میں ثابت کرے گی جب نواسی کے تقوی کا یہ عالم ہے تو مدینے کی خدیجہ الکبریٰ کا عالم کیا ہو؟ اس کا مطلب بہت صاف ہے، اپنی بیٹیوں کو تعلیم دو۔ کیا تو بولو؟ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، کوئی بچہ یہ نہ سمجھے کہ ماں باپ کی گستاخی کرنے سے بچ جائے گا، نہیں، برباد ہو جائے گا۔ یاد رکھو، اگر نیک بننا چاہتے ہو تو ماں باپ سے دعائیں کرواؤ اپنے لیے۔ شاہ احمد نورانی رضی اللہ رحمت اللہ علیہ لندن میں تقریر کر رہے ہیں، بہت بڑے ولی ہیں اللہ کے، بہت نیک عالم دین ہیں، تقریر کر رہے ہیں، تقریر کرتے کرتے وہ باہر کو نکلے تو ان سے ایک نامہ نگار نے سوال کیا، اخبار رپورٹر نے، کہ آپ مجھے یہ بتائیے کیا آپ کی والدہ آج بھی، ہم نے سنا ہے آپ کے ساتھ رہتی ہیں، آپ اپنی امی کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں؟ تو شاہ احمد نورانی رونے لگے اور کہنے لگے ابھی میں اتنا بڑا نہیں ہوا ہوں کہ اپنی امی کو اپنے پاس رکھوں، ہاں آج بھی میری ماں مجھے اپنے قدموں میں رکھتی ہے، میں اپنی ماں کے پاس رہتا ہوں۔ کیا جواب ہے، زندہ باد، میں اپنی ماں کے ساتھ آج بھی، دل لگ رہا ہے، نہیں لگ رہا ہے؟ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں سارے پیسے اپنی امی کو دے دیتا تھا اپنا، اور پھر میں اپنی امی سے خرچے کے لیے مانگتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنی امی کو حج کرا دیا، لے امی کو کوئی حج کرا سکتا ہے؟ ارے امی دعائیں کرتی ہیں تب بندہ حج کرنے کے قابل بنتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب لوگ اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ نہیں سمجھے بات کو؟ جب بچوں سے ماں ڈرنے لگے، بچوں سے ماں، بیٹھ جاؤ بیٹھے، بیٹھ جاؤ، آپ سے ہی کہہ رہا ہوں، اے موبائل پہ بات کرنے والے ادھر جو کھڑے ہیں یہ لوگ، بیٹے آ کے بیٹھ جاؤ، ارے تو بات نہ کرو نا یہاں پہ، اس سے کہہ رہا ہوں موبائل سے جو بات کر رہے ہیں، آواز آ رہی ہے یہاں۔ ایک سنو شاعر کا لڑکا تھا، سنو، ایک جوہری کا لڑکا تھا، دونوں گزر کے جا رہے تھے، ٹھیک، تو جوہری کے لڑکا ایک طرف مڑا اور اس نے ہلکی ہلکی وہاں کی ریت ہٹائی اور نکال کے بولا یہ دیکھو ہیرے کا ٹکڑا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یار، ہیرا ہے، کہاں؟ چیک کیا گیا ہیرا ہی تھا۔ اگلے سفر پہ جا رہے تھے تو ایک شہر کا لڑکا رک گیا، اور رکنے کے بعد اس نے جھاڑی کا رخ کیا اور اندر ایک تتلی پھنسی ہوئی تھی، اس کو نکال کے اڑا دیا۔ اس نے کہا بھائی تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ جوہری کا لڑکا خزانے ڈھونڈتا ہے اور شاعر کا لڑکا جذبات کو ڈھونڈتا ہے، حساس ہوتا ہے۔ کیا کہنے، آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ لوگ کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کو حج، ارے ماں حج کراتی ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت، فرمایا جب ماں باپ کے ساتھ لوگ بدتمیزی کرنے لگے، جب باپ ڈرنے لگے اپنے بیٹے سے کہیں یہ مجھ پہ ہاتھ نہ اٹھا دے، جب ماں اپنی جوان بیٹی سے بات کرتے ہوئے شرمائے، گھبرائے اور اس کو ڈر لگے کہ یہ مجھے مارے نہ، بدتمیزی نہ کرے، پھر قیامت آ جائے گی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں حج کرنے گیا تھا، بال مڑا کے مینا میں دعا مانگ رہا تھا حج کرنے کے بعد، یا اللہ میرا حج قبول کر لے۔ کہتے سویا تو خواب میں
مجھے حاطب غیب سے آواز آئی اللہ نے ساروں کے حج قبول کر لیے مگر محمد بن ہارون بلخی کا اللہ نے حج قبول نہیں کیا. کہتے بالکل پڑوس میں خیمے تھے بلخیوں کے, کوئی ضروری نہیں تھا کہ مجھے کوئی پریشانی کی بات نہیں کہ ان کو ڈھونڈنا. کہتے میں گیا, میں نے کہا کیا ہے کوئی یہاں پہ ہارون بلخی کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ بولے آپ کیسی بات کرتے ہیں, وہ بڑے بڑے بزرگ ہیں, سب کچھ اللہ کے نام پہ دے چکے ہیں اپنا, اور حج کرنے آتے ہیں, عبادت ہی کرتے رہتے ہیں. وہ دیکھو سب لوگ بیٹھے وہ عبادت کر رہے ہیں. کہتے میں اس کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا, وہ نماز پڑھ رہا تھا, اس نے سلام پھیرا اور کہا السلام علیکم مالک بن دینار. میں نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہا میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کیوں آئے ہو. کہا کیوں آئے ہو؟ کہ یہ بتانے آئے ہو کہ میرا حج قبول نہیں. اللہ. کہا کیوں؟ کہا میں 24 سال سے حج کرنے آ رہا ہوں. کتنے سال سے بولو؟ کہتے ہیں میں حج کرنے آتا ہوں, کعبے میں جاتا ہوں احرام باندھ کے تو کعبے کو دیکھ کے روتا ہوں. پہلے لوگ کعبے کو دیکھ کے روتے تھے, جب کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو, لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر اللہ. اس بدتمیز کو کیا پتا جو بیوی کے ساتھ سیلفی لے کے اسٹیٹس پہ لگا رہا ہے کہ آج میں حرم گیا تھا. ہے بدتمیزیاں. میرا بس چلے تو ان ظالموں کو کعبے کے اندر نہ گھسنے دوں اور کہوں تیرے پاس دولت ہے, مگر ایمان کی دولت اگر ہوتی تو یہاں بدتمیزی نہ کرتا. تجھے سیلفی یاد نہیں آتی, گناہ یاد آتے. کعبے کون سی جگہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے کتنی گناہ کر کے اس گھر میں آؤ مگر ایک بار سچی توبہ کر لو, یہاں پر تیرے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ وہ کعبہ ہے, یہ وہ حرم ہے. کبھی اس کے آس پاس میرے نبی نے یہاں پر طواف کیا ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی مکے کی کنکری اٹھاتے اور چوم لیتے. کسی نے پوچھا مکے کی کنکری کیوں چومتے ہیں؟ فرماتے میرے نانا 53 سال مکے میں چلے ہیں, کیا پتا کون سی کنکری کو نانا کے پاؤں سے نسبت حاصل ہو گئی ہو. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے جانے والے. ارے ذرا غور تو کرو, امام حسنین امام حسن و حسین 25 سال حج کرنے آئے مگر کبھی سواری پہ بیٹھ کے نہیں آئے, پیدل آئے. لوگوں نے کہا آپ پیدل حج کرنے آتے ہیں مدینے سے مکے, کیوں؟ تو آپ فرمانے لگے سواری پہ بیٹھتے ہیں تو شرم آتی ہے, اللہ کے گھر میں سواری پہ نہیں بیٹھ کے جائیں گے, ہم پیدل اللہ کے گھر میں جاتے ہیں. ہائے اب تو سواریوں پہ چلے گئے, چلو کوئی بات نہیں. یہ تو سوچنا چاہیے تھا تو کھڑا کہاں ہے, تیرے اعمال کیسے ہیں اور یہ جگہ کون سی ہے جہاں نبیوں نے سجدے کیے ہیں, جہاں اولیاء روئے ہیں, جہاں انبیاء روئے ہیں, وہاں تیری آنکھ سے آنسو نہ نکلا. اس کا مطلب ہے تو اپنے دل کو یہاں پر اطمینان نہ, اس کا مطلب ہے تیرا دل برباد ہے, تیرے پاس دولت ہے مگر ایمان والی دولت نہیں ہے. بے شرم و بے غیر تو کرو. وہ کہتا ہے میں کعبے میں خوب جو ہے وہ روتا ہوں اور استلام کر کے طواف پورا کرتا ہوں, صفا مروہ کرتا ہوں. اس کے بعد جب 8 ذی الحجہ آتی ہے تو میں اپنا احرام باندھتا ہوں, پہنچتا ہوں مینا میں میں پورے دن روتا ہوں. عرفات جاتا ہوں, عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے سنت ہے دعا مانگنا, وہاں پر سنت ہے اور کوئی اوپر سر پہ سایہ نہیں ہوتا ہے اور انسان کے ٹوپی تو ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ احرام میں ہوتا ہے. تو جب پہلی مرتبہ دعا, وہ پہلے کہتا ہے میں نے دعا مانگی, میں دعا مانگ رہا تھا, دعا مانگتا ہوں عرفات میں ہر سال اور کہتا ہوں مالک میرے گناہ معاف کر دے. جہاں حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی تھی وہاں دعائیں مانگتا ہوں. جہاں میرے نبی نے 6 گھنٹے لگاتار دعا مانگی تھی, کتنے گھنٹے؟ 6 گھنٹے. ایسے کر کے ہاتھ لگایا سینے سے اور حضور کہنے لگے آخری حج پہ یا اللہ میری امت کو بخش دے, یا اللہ میری امت کو بخش دے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں تقریباً 6 گھنٹے حضور روتے رہے دھوپ میں اس امت کے لیے. کہتا ہے میں عرفات کے میدان میں دعا مکمل کر کے میں جو ہے نا وہ عصر کی نماز پڑھتا ہوں, مغرب شام ملا کے پڑھتا ہوں. مزدلفہ میں میں کنکری بینتا ہوں, مینا جاتا ہوں کنکری مارتا ہوں, رمی کرتا ہوں, رمی جمرات پر کرتا ہوں یعنی کنکری مارتا ہوں شیطان کے. پھر میں کعبے آتا ہوں, کعبے کا طواف صحیح کرتا ہوں, پھر جاتا ہوں میں اپنا جانور قربان کرتا ہوں, اس کے بعد بال مڈاتا ہوں, پھر توبہ کرتا ہوں, مصلی پہ بیٹھا ہوتا ہوں, دعا کرتا ہوں اللہ میرا حج قبول کر لے. تو تیرے جیسا کوئی اللہ کا ولی آتا ہے اور کہتا ہے اللہ نے تیرا حج قبول نہیں کیا. کہتا 24 سال ہو گئے لگاتار حج کرتے کرتے, کیوں کہ میں اپنی ماں کا گستاخ ہوں. میں شراب پیتا تھا, شراب
शराब पी के रमजान के महीने में आया, मेरी माँ ने मुझको देखा, तुझे शर्म नहीं आती? मैंने कहा अम्मा खाना दे दे, भूख लगी है। कहा शर्म नहीं आती? शराब पीता है बदबख्त, मुंह से शराब की बदबू आ रही, रमजान में शराब, तू खाना मांगता है मुझसे? कहते मुझे गुस्सा आया, सन्नाटेदार हाथ मैंने अपनी माँ के मारा और वो बर्दाश्त न कर सकी, वो गिर गई उसी तंदूर में जिसमें रोटी बना रही थी, झुलसने लगी। मैं भी शराबी, मैं भी पीछे को गिर गया, नशा शराब का था। अपनी माँ को झुलसते हुए चीखों की आवाज सुनता रहा, मगर मैं शराबी था। हाय हाय शराब पीने वाले, तूने अकेले ने शराब नहीं पी है, तूने अपने बच्चों का मुस्तकबिल इसमें मिला के पी लिया, तूने अपनी बीवी की खुशियों को पी लिया, तूने अपनी बीवी का चैन और सुकून पी लिया, तूने अपनी बहनों की इज्जतें खराब की, बेटी की जिंदगी भर ताने मिलेंगे, ये शराबी की बेटी है, ये शराबी की बहन है, तूने अपने घर वालों की इज्जत, तेरे नबी ने फरमाया था शराब बुराइयों की माँ है, बुराइयों की माँ है, ये माँ है, इसको हाथ, वो कहता है मुझे लोगों ने अंदर रख कर दिया, मैं सो गया, दूसरी दिन आंख खुली, मेरी बीवी जा रही थी। कहां जा रही हो? पैकिंग करके। कहने लगी अपने मैके। कहा क्यों? कहा इस वजह से मैं माँ के कातिल के साथ तो नहीं रह सकती ना। कहा मेरी माँ मर गई? हाँ मर गई, तुझे 9 महीने जिसने पेट में रखा ना वो आज मर गई, और ये कह के मरी है मेरी सूरत उसको मत दिखाना, वो तो दफन भी हो गई। अल्लाह अकबर। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, तेरी हज कबूल होगा? हज करने आता है? कहते हैं मैं फिर सो गया आके, जब मैं सोया तो मेरी आंख लगी, मैं सोया तो मुझे नबी पाक का दीदार हुआ। हुजूर ने फरमाया तूने डरे हुए को क्यों डरा दिया मालिक बिन दीनार? अर्ज की हुजूर वो माँ का गुस्ताख है। का अल्लाह उसको बख्श देगा। हुजूर कैसे बख्शेगा? का माँ की बदौलत ही बख्शेगा। कयामत के दिन उसकी माँ अर्ज करेगी ए मेरे मालिक, इसने मुझे जला के मारा था, मेरी क्या खता थी, क्यों जला के मारा? अल्लाह फरमाएगा कि इसको जहन्नम में डाल दो, फरिश्ते घसीट के ले जा रहे हैं। अब आवाज देगा मां नहीं सुनेगी, मां नहीं सुनेगी, फिर आवाज देगा मां नहीं। अल्लाह रहम डालेगा दिल में, मौसर हकीकी अल्लाह है। आवाज देगा मां, क्यों आवाज देता है मुझे? पूछेगी कि मैं वही बेटा हूं, हाथ जल गया था बचपन में तो तूने मेरा हाथ डाला था प्याली में और तू रोती रही थी मेरे फपो के देख के हाथ के, आज तो मुझे उस वक्त तो फपो के पड़े थे, आज तो जहन्नम में डाल रहे हैं, क्या मुझे माफ नहीं करेगी? मां सर उठाएगी और कहेगी ऐ मेरे मालिक, मेरे बेटे को माफ कर दे, मेरे लाल को माफ कर दे, मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया। अल्लाह फरमाएगा उसने तुझे जला के मारा था, हाँ मारा था, मगर है तो मेरा लाल, है तो मेरा बेटा, तू बस इसको माफ कर दे मेरे मालिक, इसने मुझे जला के मारा, मैं माफ करती हूँ, इसको माफ कर दे। अल्लाह अकबर। अम्मी आयशा रो रही थी, हुजूर आए। वो आयशा रोती क्यों है? हुजूर मैंने आज माँ देखी, एक माँ आई दरवाजे पे, उससे बोली कुछ दे दो, मैंने 3 खजूरें दी, उसने एक बच्चा था उसे दे दी, दूसरे बच्चे को 2 दिन के भूखे बता रही थी बच्चों को, तो फिर दोनों बच्चे खा रहे थे, देखने लगी, फिर अपनी मुंह में रखा ना तो बच्चे खा के माँ की तरफ देखने लगे, तो माँ ने अपने मुंह से खजूर निकाली, आधी इसके मुंह में दे दी, आधी इसके मुंह में देखी, खुद नहीं खाई। अल्लाह अकबर। सारे बच्चों को बना के देती रही, खिलाती रही, पिलाती रही, सेहत का ख्याल रखती रही। अपने बच्चे को जब देखती थी कहती बड़ा कमजोर मेरा लाल हो रहा है, मगर जब वही माँ बूढ़ी हुई हमने आंखें बदल ली, उसके साथ बदतमीजी की, उसको जलील किया। याद रखना आवाजें तो बहुत लोग देते हैं, मगर जो माँ की आवाज होती है, ऐ मेरी माँ, जब से तेरा लहजा खामोश हुआ आज तक ऐसा लहजा न सुना, ऐसा लहजा न सुना। अभी माँ है, उसके हाथ चूम लो, उसकी दुआएं ले लो, बाप है दुआएं ले लो। मुझे 24 साल हो गए, मेरे वालिद को दुनिया से गए हुए 24-25 साल हो गए, मैं आज तकरीर करता हूँ, दुनिया तकरीर सुनती है, मैं सोचता हूँ अल्लाह काश मेरा बाप मेरी एक तकरीर सुन लेता, एक आज होता तो देख तो लेता, जिसने पेड़ लगाया था कम से कम वो अपने पेड़ का एक फल तो खा लेता, एक फसल तो देख लेता कि उसका पेड़ कैसा जवान हो गया, मगर उसने नहीं देखा। मैं फिर तो कहता हूं जब ये मर जाएंगे ठंडी मिट्टी से रोने का क्या फायदा। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते मेरे नजदीक बाप का तलवा
बगैर किसी कपड़े के चूमना 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। मुझे नहीं पता कौन से पीर साहब की दुआ कबूल होती है, कौन से की नहीं होती है, और कितने पैसे में पीर साहब अच्छी दुआ करते हैं और कितने पैसे में अच्छी नहीं करते हैं, या पैसे लेके भी उनको याद रहता है कि नहीं रहता है। मगर अगर तू माँ से दुआ कराएगा और बाप से दुआ कराएगा तो मैं पीर की तो गारंटी नहीं ले सकता, मगर माँ बाप की गारंटी लेता हूँ। जब माँ बाप दुआ करते हैं मेरे नबी फरमाते हैं ऐसे कबूल होती है जैसे उम्मती के हक में नबी की दुआ कबूल होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रते वालिदैन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर अपनी आखिरत संभालना चाहते हो तो अपनी माँ से कहो माँ, याद रखना जिसके माँ बाप उससे राजी हो के मर गए वो जन्नती है। जिसके माँ बाप इस हाल में मरे कि नाराज थे तो अब उसको अल्लाह ही माफ करे। क्या कहने, जिंदाबाद। माँ बाप से की अजमत अपनी किसी खिदमत करो। आखिरी बातें और कर रहा हूँ, दिल लग रहा नहीं लग रहा है? मेरी बहनें मेरी बेटियां बैठी हैं, एक बात कर रहा हूँ, आखिरी बात कर रहा हूँ। क्या अल्लाह भी ऐसे ही। अच्छा को बताएं, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार हुजूर तकरीर तो सुनते ही हैं हमारी, जहां से हम बोलें हम यहां से पुकारें वहां वो सुने। जैसे ये भाई हमारे खुश होके आए हैं, अगर जिंदगी की पूरी जिंदगी में एक नजर हुजूर ने डाल दी हो तो सुनाने वाले का बेड़ा पार नहीं होगा, सुनने वालों का भी बेड़ा पार होगा। याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे। जितने खाली हैं सब, मगर जाम वो भरते हैं जिनके कासे सीधे होते हैं। कासे सीधे करके बैठो, थोड़ी बातें और करनी है मुख्तसर सी। कासे सीधे करके बैठो, इंशाल्लाह रहमत रुकेगी। मगर कासे ठीक भी तो सीधे तो होने चाहिए। ये थोड़ी कुछ बाजार में घूम रहे थे, मगर अब माशाल्लाह सब आ गए, अच्छे लोग हैं। इस तरह की पब्लिक अच्छी होती है माशाल्लाह, ये सब अच्छे नेक लोग हैं। और अभी एकदम उठेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है रोज जागते हैं उसूल के लिए, आज जाग रहे हैं जिक्र रसूल के लिए। रोज सो जाते हैं चैन के लिए, आज हम बैठे हैं हुसैन के लिए। अल्लाह खुशियां दे। एक बात और अर्ज कर रहा हूं, ये कोई तकरीर नहीं है, मशवरा है। अपनी 5-6 साल की बेटी को इस्लामी लिबास पहनाओ, उसका सर ढकवाओ। देखो दिलबर भाई और मोहम्मद अली साहब और ये उलमा बैठे, 2 तरह की लड़की हमारे माशरे में पाई जाती है। कितने तरह की? 2 तरह की। एक तो वो है जिसे पहनाया जा रहा है लिबास, वो पहन नहीं रही, पर्दे को कहा जा रहा है, शादी में बेपर्दा, बाजार में बेपर्दा। और एक वो है जो इम्तिहान देने जा रही है और उससे मास्टर कह रहा है पर्दा उतारोगी तो इम्तिहान दे पाओगी। कॉलेज में तब घुसोगी जब इम्तिहान, तब दोगी जब बुर्का। तो वो कह रही है मैं आखिरत का इम्तिहान ज्यादा जरूरी समझती हूँ, लिहाजा मैं अपनी जान दे दूंगी मगर बुर्का नहीं उतारूंगी, चाहे पेपर देने दो। यहाँ 2 तरह की लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं। एक तो वो बेशरम बेहया जिससे किसी ने नहीं कहा फिर भी बेपर्दा, और एक वो है जिससे लोगों ने जोर लगाए कि ये कर जाए, मगर जब उसने नारे तकबीर लगाई तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि हिंदुस्तानी मुसलमानों में अभी ज़ैनब का किरदार खत्म नहीं हुआ देखता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक कोई बेशरम है, तो ये बेशरम कहां से आई? ये बचपन से इसकी अम्मी ने इसे नाचना गाना सिखाया, घर में टीवी चली, फिल्म, अब्बा बेशरम मम्मी बेशरम, उसको जीन्स की पैंट बचपन में पहनाई, बड़े होके वो क्या पर्दा करेगी? किसी लड़की को लड़कों का लिबास पहनाना ये कितना हराम है। अम्मी आयशा फरमाती एक औरत ने सिर्फ मर्दाने जूते पहन लिए मर्दों के, तो हुजूर ने उस पर लानत फरमाई। अब जो पहनाती हैं ये समझ लें, इसका मतलब क्या है? बचपन में अगर पर्दा करा दिया जाए तो बड़े होके औरत जान दे देगी मगर पर्दा। और हमने
نے دیکھا ایک عورت کا انتقال ہو رہا تھا، میری بہت قریبی کی رشتہ دار، اور اس کی عمر بھی 35 سال تھی. دلی میں بچے کی ڈلیوری ہوئی، طبیعت بگڑ گئی، زیادہ بگڑی، انتقال ہونے والا تھا. ہم کھڑے تھے سب وہیں پہ. وہ سید زادی تھی. میں نے دیکھا اس کی روح نکلنے سے 2-3 سیکنڈ پہلے، 4 سیکنڈ پہلے ڈاکٹر آیا. اس نے ایک دم ڈاکٹر کو دیکھتے ہی پردہ اٹھایا، مگر ہاتھ اوپر جا نہ سکا. روح نکل گئی، مگر دنیا کو یہ بتا گئی اگر بچپن میں پردہ کرا دیا جائے روح نکلتی ہے مگر حیا نہیں نکلتی. یہ جو کسی غیر مسلم کے گھر میں چلی گئی نا، جس کا افسوس کر رہے ہیں آپ لوگ، میں بھی کرتا ہوں افسوس. مسلمان کے نام پہ گئی ہے، تکلیف ہے، درد ہے، گھٹن ہے، مگر پھر بھی کہہ رہا ہوں وہ جو گئی ہے نا غیر مسلم جو خوش ہو رہے ہیں ہم نے اتنی لڑکی بدلنی، اتنی بدلنی، اتنی بدل، میں کہتا ہوں بھی حیثیت میں نہیں ہوں کہ بدل سکو. جس کا تم اسلام چھڑانے کی بات کر رہے ہو اس نے اسلام پکڑا ہی نہیں تھا. کسی بے حیا کو پکڑ کے تم نے کنورٹ کرا دیا، کسی بے شرم کو کنورٹ کرا دیا. تمہارے پاس نمونہ یہ بھی ہے کہ کرناٹک کی ایک لڑکی نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا. اگر اس طرح کی کسی لڑکی کو بدلو تو ہم سمجھ جائیں گے تم جنہیں اسلام چھوڑانے کی بات کر رہے ہو انہوں نے اسلام پکڑا ہی نہیں تھا. جو اسلام پکڑ لیتا ہے جان دیتا ہے مگر اسلام نہیں دیتا. اسلام اور اس کو دیکھنا ہے تو فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لو. میں فلسطین کے لوگوں کے لیے سوائے دعا کرنے کے کچھ نہیں کر سکتا. 50,000 سے زیادہ لوگ اس سے بھی زیادہ شہید ہو گئے. ہاں، اور جب آسٹریلیا کی جنگل میں آگ لگی تو ٹویٹر پورا ایکٹیو ہو گیا ہے. یہاں پر جو ہے وہ بالی ووڈ ہالی ووڈ کے اچھے لوگوں نے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہے نہیں، انہوں نے شور مچایا کہ جانور نہیں مرنے چاہیے آسٹریلیا کے. اچھا، اور پورا فلسطین برباد ہو گیا، کسی نے شور نہیں مچایا. 10,000 بچے، 12,000 وہ شہید ہوئے ہیں جو 10,000 سے کم عمر کے ہیں. ایک بچے کی میں کہانی سن رہا تھا، ایک عورت کی، وہ کہہ رہی تھی میں اپنے بچے کو اٹھانے گئی بم کے بعد، تو جب اٹھانے گئی تو سر ہاتھ میں آیا، نہ اس کے ہاتھ تھے نہ اس کا پاؤں تھا، اور میرا 7 سال کا بچہ تھا وہ. ہاں، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں. ابھی 4 دن ہوئے ہیں، بھوکے تھے بہت فلسطین کے لوگ. تو وہ ٹرک آ رہے تھے کھانا انہیں دینے کے لیے، تو وہ دوڑ کے آئے تو ان کو کھانا تو نہیں ملا، بم مار دیے گئے. 120 یا 130 لوگ موقع پہ شہید ہو گئے. باقی کسی کا ہاتھ ختم ہو گیا، کسی کا پاؤں ختم ہو گیا. اور وہ روٹی کے لیے گئے تھے مگر انہیں بم ملا. پوری دنیا خاموش ہے، کسی کو تکلیف نہیں ہے. مگر میرے حضور فرماتے ہیں میرے امتی کے پاؤں میں کانٹا لگتا ہے تو تکلیف مجھے ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ ان میں سے کچھ لڑکیوں کے بیان آئے تو ان لڑکیوں کے اگر جوتے مجھے مل جائیں، اللہ کا شکر ہے میں سید ہوں. مجھ کو بار بار احساس ہوا ہے کہ میں سید ہوں. پھر بھی اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے جوتا مل جائے نا اس لڑکی کا، تو اپنے سینے پہ رکھ کے اپنی بخشش کے لیے قبر میں سو جاؤں گا. کون لڑکی؟ جنہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم رات کو برقع اوڑھ کے گھروں میں سوتے ہیں. کہا کیوں؟ کہ دن میں جب بم گرتے ہیں اور جب بم گرنے کے بعد لاشیں دریافت ہوتی ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہماری لاشیں ملبے میں سے نکالی جائیں تو پردے میں ہونی چاہیے، بے پردہ نہیں ہونی چاہیے. اور جب ان کی لاشیں نکالی گئیں تو وہ برقع اوڑھے ہوئی تھی. میں نے عورتوں کو دیکھا، وہ بھی عورتیں ہیں، بچے گود میں لیے ہوئے ہیں، لاشیں، بیٹوں کی لاشیں، اپنے شوہر کی لاشیں، مگر کوئی ایک لڑکی بھی ہاں نہیں مچا رہی. قرآن کی کوئی آیت پڑھ رہی ہے، کوئی اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہیں. یہ عورتیں گھروں میں بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھ رہی، وہ لاشوں کے ڈھیر پہ قرآن پڑھ رہی ہیں. ان عورتوں نے گھروں میں پردے، شادیوں میں پردے نہیں کیے، وہ جنگوں میں پردے کر. میری تقریر اگر ایک میری بہن بھی سمجھ لے اور یہ سمجھ کے کہ میں اس کا نوکر ہوں، اس کا بھائی ہوں، اور اپنے دل میں اتار کے سمجھ لے کہ دنیا کسی کی نہیں ہے، بس اپنے رب کو راضی کرے، تیرا پردہ جہاد ہے میری بہن. تو اگر چاہے تو نسل کو بدل سکتی ہے. آج اگر گھروں میں مسلح بچھنا شروع ہو گئے، کیا تعویذوں کے چکر میں پڑ گئے؟ تعویذ اس میاں سے لیا، اس میاں سے، کسی میاں کا تعویذ قوم کی حالت نہیں بدل سکتا. اگر قوم کی حالت بدلے گی تو قرآن کی تلاوت بدلے گی، اگر قوم کی حالت بدلے گی تو گھروں میں سجدے کرنے سے بدلے گی. آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں.
بس مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا، بس آخری بات کر رہا ہوں، اور میری بات کو دھیان سے سننا. توبہ کر لو اپنے رب سے. کیا کر لو؟ بولو. اپنے رب سے کہو ہمیں معاف کر دے. ایک آدمی ہے، اس نے کہا، حضور فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب میں مروں تو مجھے آگ لگا دینا، دفن نہ کرنا. کیا کر دینا؟ اب اس کو آگ لگا دی گئی، اس کے بچوں، اس کی راکھ بھی پھینک دی گئی ادھر ادھر. اللہ نے راکھ کو جمع کیا، اس کو زندہ کیا. حضور فرماتے ہیں اس کو سامنے اللہ نے اپنی رحمت کے سے پوچھا، یہ بتا کہ تو نے کیوں آگ لگائی تھی؟ کہنے لگا مالک میں اتنا گنہگار تھا کہ تیرے سامنے کیسے آتا، تو میں نے اپنے اندر آگ لگا لی کہ میں گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، بدکار ہوں، تیرے سامنے حاضر ہونے کی میری حیثیت نہیں، تو مالک مجھے معاف کر دے، مجھے معاف. میں اس وجہ سے اللہ نے فرمایا یہ بتا میں تجھے کیوں نہ بخشوں جو تو بن دیکھے مجھ سے اتنا ڈرتا ہے. بن دیکھے کا سودا ہے میرے دوست. میری بہن ادھر دیکھ لے اور آپ بھی دیکھ لو، آپ بھی سن. میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر گئے، سیدہ کائنات کے. ایک دن حضور نے پوچھا، فاطمہ چاند دیکھ لیا؟ کل وہ عید ہے. کہا ابا چاند تو نہیں دیکھا. کہا کیوں؟ کہا سب نے چاند دیکھا ہے، آپ نے نہیں دیکھا. کہا ابا جس چاند پر غیر محرم کی نظر پڑی ہو اس چاند کو فاطمہ نہیں دیکھنا چاہتی. میرا امام بولا جس کا آنچل نہ دیکھا محل مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. ہاں حضور امی عائشہ فرماتی ہے سیدہ فاطمہ آ رہی تھی، چادر میں کچھ بنا ہوا تھا. میں نے کہا حضور بیٹی آ رہی ہیں. حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہا بیٹی کیسے آئیں؟ چادر کھولی، کہا ابا لیجئے روٹی نکالی، ایک لقمہ حضور نے کھایا، آنکھوں میں آنسو. ابا روتے کیوں ہیں؟ میری فاطمہ آج تیرے ابا کے منہ میں 5 دن کے بعد یہ پہلا لقمہ گیا ہے. تو کہا اس وجہ سے. تو حضور سے عرض کرنے لگی ابا علی آج ہی لائے تھے جو، تو میں نے روٹی بھی بنائی، کھانا بھی بنایا اور علی اور حسن حسین کو کھلا دیا، مگر میں نے ایک بھی لقمہ چک کے نہ دیکھا ابا. میں نے سوچا پہلے اپنے ابا کو، پیارے ابا کو کھلاؤں گی، اس کے بعد فاطمہ کھائے گی. بلال حبشی کہتے ہیں مجھ سے حضور نے منع کیا تھا بلال بتانا نہیں کسی کو. بلال کہتے ہیں میں نے حضور کے ساتھ 19 دن کے فاقے کیے ہیں، 19 دن کے. بلال کہتے ہیں ایک دن حضور کے 2 پتھر بنے ہوئے تھے. کتنے پتھر؟ 2 پتھر. تو دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور دعا کر رہے تھے. میں نے سنا، میں سنوں جا کے کیا دعا کر رہے ہیں. کہتے میں نے قریب گیا تو حضور دعا کر رہے تھے، یا اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے، یا اللہ میری امت کبھی، یعنی میں میرے جیسا گنہگار بھی اسی دعا میں شامل ہے. یہ حسن رضا صاحب یہ بھی اسی دعا میں شامل، یہ دلبر شاہی، یہ سب جتنے بیٹھے ہو میری بہنیں سب اسی دعا میں شامل ہیں. اسی وجہ سے اور امتیں بھوکی مری مگر اس امت کو بھوک کا وہ سامنا نہیں کرنا پڑا. کیوں؟ میرے مفتی اعظم فرماتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. اسی پیغمبر کو راضی کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے اپنی حضور کے اوپر جان دے دو گے؟ دونوں ہاتھ نیچے ہاتھ کر لو. جان دینے کا وقت نہیں ہے. جو اپنی جان دے سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے نا. ایک دوسرے کی طرف دیکھنا، مسکرانا نہیں. کتنے نوجوان ایسے ہیں جو آج سے نبی کے نام پہ جان بھی دے دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں وہ لوگ جو آج سے داڑھی رکھائیں، وہ کھڑے ہو جائیں. یہ پوری داڑھی رکھائیں، سوچ سمجھ کے کھڑے ہوں. ان کی طرف گھماؤ کیمرے، گھماؤ اس طرف جدھر یہ لڑکے کھڑے ہیں. ذرا باہر نکل کے آؤ، ادھر آ جاؤ، باہر نکل کے آؤ، نکل کے آؤ. ہر نبی کی داڑھی، ہر ولی کی داڑھی 100 شہیدوں کا ثواب ہے. نکل کے آؤ اور کہو ابھی خیرت قوم زندہ ہے. تم اسلام کو مٹاؤ گے، ہم اسلام کو پریکٹس کر کے بتائیں گے. داڑھی